بھائی نے ایک اچھا سوال کیا کہ مومنوں کی صفت یہ کہ آپس میں نرم ہوتے ہیں اور کافروں کے لیے سخت ہوتے ہیں، تو کیا جابز وغیرہ کے اندر یا آپ اگر کوئی ہائی پوسٹ پر ہے اور آپ کے نیچے ایک مسلم ہے ایک نان مسلم ہے، مسلم صلاحیت کا حامل نہیں ہے اور نان مسلم صلاحیت کا حامل ہے، مطلب اس میں وہ سب چیزیں ہیں جو ہونا چاہیے، تو کیا یہاں مسلم کو پریفرنس دیا جائے چونکہ مومن مومن کے نرم ہوتا ہے؟ یہ آیت کا ہرگز یہ معنی نہیں ہے کہ مومن مومن پہ نرم ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں یہ حکم دیا کہ ہم انصاف اور عدل کے ساتھ کوئی بھی کام کرے، یاد رکھیں، تو لہٰذا انصاف اور عدل کا تقاضا یہ ہے کہ جو غیر مسلم بھی ہے اگر وہ نالجبل ہے، وہ اس فیلڈ کا حامل ہے تو ہم اس کو چنیں گے، اور اگر کوئی نان مسلم ہے اگر اس فیلڈ کا حامل ہے تو ہم نہیں چنیں گے، اس لیے کہ آپ کو ایک پوسٹ اور عہدہ دیا گیا، آپ کا کام ہے کہ اپنے ڈیوٹی کو صحیح کریں، اور ڈیوٹی یہ تھی آپ کی کہ کسی کو ریکروٹ کرنا ہے، کسی کو رکھنا ہے، اگر مسلم میں وہ صلاحیت نہیں ہے تو آپ اس کو مت رکھیے، اس لیے کہ صلاحیت کے بنیاد پر ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، ہجرت کے لیے آپ طے کرتے ہیں، ہجرت کا خفیہ راز ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند دن پہلے ابوبکر سے کہتے آ کر ابوبکر میں نے تمہیں اس راز کے لیے چنا ہے، ہم کو جانا ہے، اور ایک گھوڑے کی تیاری کا حکم تھا، آپ نے پہلے دے چکے تھے، گھوڑے کو تیار کرو، 3 مہینے پہلے سے ابوبکر صدیق گھوڑے کو کھلا رہے تھے، اونٹ کو کھلا رہے پلا رہے تیار کر رہے تھے، آپ سب نے کہہ دیا تھا ایک مشن ہے کچھ تو بھی تیاری کر لو، وہ مشن کر رہے تھے، تیاری ہو گئی، ابوبکر صدیق نے کہا کون کون اس مشن کے لیے چلیں گا، تو آپ نے فرمایا میں چلوں گا، تم چلیں گے، اور ایک آدمی راستہ بتانے کے لیے چلیں گا، اور وہ انسان غیر مسلم تھا، اسلام نہیں لایا تھا، اس لیے کہ وہ اس فن اور فیلڈ کا ماہر تھا، سمجھ رہا، تو اس سے سروسز لی گئی، تو لہٰذا یہ بات دلیل ہے ہمیں انصاف کے تقاضوں سے کام لینا ہے، تو لہٰذا جو نرمی کی بات ہے وہ یہ ایک نرم گوشہ رکھے، اس کی تکلیفوں میں کام آئے، اس سے جنگ نہ کرے، اس سے تکلیف نہ پہنچائے، ٹھیک ہے، اور آپس میں جو الفت کے ساتھ رہے، اور کافروں سے جو سخت رہنا ہے وہ بھی خواہ نہیں ہے کہ آپ خواہ کافر تک، اس لیے کہ اگر وہ کفر کرتا ہے، کفر پہ ڈٹ جاتا ہے، کفر پہ اڑ جاتا ہے، حق کو سمجھتے ہوئے حق کے خلاف آتا ہے تو سخت کرنا ہے، ورنہ آپ سب نے بہت سارے کافروں سے بہت نرم رویہ رکھا، سوا جو لڑنے آتے تھے ان کو چھوڑ کر، بہت نرم ہے، یا جس نے مسلمانوں کو تکلیف دی ان کو چھوڑ کر، یا جو قوموں کو تکلیف دیتے ان کو چھوڑ کر، عام کافروں سے تو آپ کو کبھی جھگڑا نہیں رہا، کوئی آپ نے وہ نہیں کیا، تو لہٰذا اس سے پتہ چلا اگر آپ کسی جگہ جاب پر ہیں اور آپ کو اگر ریکروٹ کرنے کا حکم ہے تو آپ اس بندے کی، اس انسان کی صلاحیت پر ریکروٹ کریں گے، مسلمان ہونے کی بنیاد پر نہیں، لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی غیر اہل کو اس اہل اور پوزیشن دے دیں جس پوزیشن کو حامل نہیں، اس سے بہت بڑا فساد ہو سکتا ہے، آپ کی ذمہ داری ہو سکتی ہے، لیکن جہاں آپ کو اختیار ہے کسی کو بھی لا لو، اور لوگ لا رہے ہیں اور لانے کے بعد سکھا رہے ہیں کہ 1-2 مہینے میں، تو میں کہوں گا پھر وہاں آپ اپنے بھائی کو مسلمان کو اس میں پریفرنس دیں، لیکن یہاں ہرگز آپ انصاف کے خلاف کام نہ کریں، اس لیے کہ اسلام میں انصاف اصل چیز ہے، کافر اور مومن میں بھی اگر جھگڑا ہو تو آپ سب نے انصاف ہی کیا، حق چاہے مسلمان نے اگر مومن نے اگر غیر مسلم کا بھی لیا تو اس کو حق دلوایا، خلفائے راشدین کے زمانے میں بھی یہود اور نصارہ بھی کیس لے کے آتے تھے، مسلمان سے غلطی ہوتی تو یہود و نصارہ کے حق میں فیصلے سنائے گئے اور مسلمانوں نے اس کو قبول کیا، تو انصاف کے تقاضوں کے خلاف تو ہم کبھی نہیں جائیں گے، اس لیے کہ ایک مومن ظلم کرنے والا نہیں ہوتا ہے، رتی برابر بھی، تو لہٰذا جاب میں بھی آپ اسی